أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے مکہ والوں کو 12 سال تک اسلام لانے کی دعوت دی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مشکلات کو فیس کیا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی سازش کی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مدینے والوں نے ڈائریکٹ ہی اسلام قبول کر لیا؟ نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں ٹھہریں۔ لیٹس می ایکسپلین۔ مکہ میں صرف عربی آباد تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پہلے ہی سے بہت سے یہودی آباد تھے۔ اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ میں اتنے یہودی آئے کہاں سے؟ یہودیوں کو 1000 سال پہلے ہی پتہ تھا کہ مدینہ یا اس کے ارد گرد ایک پیغمبر آنے والا ہے، اور اس بات کا ذکر یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں ملتا ہے۔ لیکن یہودی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں تھے۔ بہت سال پہلے 2 شیپرز کو ایک غار میں 2 جار ملے۔ انہوں نے جب وہ جار کھولے تو ان میں کچھ پرانے پیپرز پڑے ہوئے تھے۔ وہ یہ جار کو مارکیٹ میں لے کر وہاں جا کر انہوں نے انہیں بیچ دیا۔ وہاں سے یہ پیپرز ایک سائنٹسٹ کو ملے۔ جب اس نے یہ پیپرز دیکھے تو اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی عام پیپر نہیں ہیں بلکہ کچھ اور ہیں۔ جب اس نے ان پیپر کو 1800 سال پرانی تورات سے کمپیئر کیا تو اسے پتہ چلا کہ ان دونوں کا سیم سٹائل ہے۔ پھر اس نے ان پیپرز کی کاربن کاپی کروائی تو پتہ چلا کہ یہ کتاب کتنی پرانی ہے۔ جب رزلٹ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ 200 سال پرانی ہے۔ ان پیپر سے بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ اس میں کہا گیا کہ کدار کے لوگ خوشیاں منانے والے ہیں۔ کدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کے دوسرے بیٹے کا نام ہے۔ کدار کے بچوں نے عرب میں بہت بڑی سلطنت قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی کی نسل سے تھا۔ اسی وجہ سے یہودی مدینہ اور اس کے آس پاس آباد ہونے لگے تاکہ اپنے پیغمبر سے مل سکیں۔ جب یہودی اور رومن کی لڑائی ہوئی تب بھی بہت سے یہودی مدینہ اور اس کے پاس خیبر میں آ کر آباد ہونے لگے۔ خیبر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ مدینہ کے لوگ بلکہ پورا عرب کے لوگ یہودیوں کے انٹیلیجنس اور ان کی مہارت اور ان کی تجارت کے اسکل سے بہت متاثر تھے، جیسا کہ ابھی تک آلموسٹ پوری دنیا ہی ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے مدینے پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے مدینے کے قبائل اوس اور خزرج کی یہودیوں کے ساتھ لڑائی رہتی تھی۔ یہودی مدینے والوں سے کہتے ایک دن ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اسی دوران مکے سے ایک شخص مدینہ آیا، اس کا نام مسعد بن عمیر تھا۔ اس نے مدینہ والوں کو بتایا مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے، لیکن مکہ والے اس کی بات نہیں مانتے۔ جب مدینے والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ڈائریکٹ اسلام لے آئے۔ دنیا میں سب سے پہلے مدینے والے ہی اسلام لائے تھے۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ ایک عربی پیغمبر آیا ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا یہ ہمارا پیغمبر نہیں۔ لیکن کچھ یہودی اسلام لائے، بلکہ راہ حق کے لیے انہوں نے جان بھی قربان کی، اور انہوں نے تورات کی پریڈکشن کو ایکسپلین کیا اور بتایا تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا تعلق مدینے سے ہوگا۔ لیکن پھر بھی بہت سے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سی سازش کی۔ لیکن غزوہ خیبر کے بعد یہودیوں کی طاقت ختم ہو گئی۔ نہ صرف ان کی طاقت ختم ہو گئی بلکہ ان کی ساری مال و دولت جو انہوں نے اتنے سالوں میں اکٹھی کی تھی وہ بھی مسلمانوں کو مل گئی۔ اس سے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پورے عرب میں پھیل گیا، اور مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اگلی باری ان کی ہے۔ پلیز سبسکرائب۔